میرے عزیز طلبہ اور طالبات اور معزز ڈاکٹر صاحبان، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں ظاہر فرمایا، پیدا فرمایا۔ انبیاء کیوں آتے ہیں؟ اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے اس میں صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے، اور جنات، جن کو اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے کہ ہم دیکھیں تم میں خوبصورت عمل کر کے کون آتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ ہم نے یہ دنیا تمہارے لیے بڑی خوبصورت بنائی ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے۔ تو یہ ہمارا امتحان ہے، باقی کسی مخلوق کا امتحان کوئی نہیں۔ لہٰذا وہ جو بھی کر لیں وہ ٹھیک، جو نہ کریں وہ بھی ٹھیک، لیکن انسان کے ساتھ صحیح اور غلط کا ایک نظام ہے، اس کے ساتھ موت کے بعد اٹھنے کا ایک نظام ہے۔ تو اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ انسان کا جو علم ہے وہ بے بس ہے۔ ساری مخلوق کو اللہ پیدا کرتا ہے انتہائی تعلیم یافتہ۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے ہر مخلوق کو پیدا کیا اور اسے زندگی گزارنے کا علم دیا، انہیں پورا علم ہوتا ہے۔ آج چوہے کا بچہ اپنے بل سے باہر نکلا پہلی دفعہ، سامنے اس کو بلی نظر آتی ہے، نہ اس کو نہ ماں نے بتایا نہ ابا نے بتایا کہ یہ کھا جاتی ہے، وہ ایک دم بیک گیئر لگاتا ہے اور بھاگ کے اپنی بل میں گھس جاتا ہے، حالانکہ اس نے تو آج پہلی دفعہ بلی کو دیکھا ہے۔ سانپ جب گوہ کو دیکھتا ہے تو ایک دم وہ جھاڑیوں میں چھپ جاتا ہے، اسے کیسے پتہ چلا کہ یہ گوہ مجھے کھا جاتی ہے؟ مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو وہ چلنا جانتا ہے، مجھے کیا کھانا ہے اس کو یہ بھی پتہ ہے، مجھے کیا نہیں کھانا اسے یہ بھی پتہ ہے۔ جب وہ کوے کو دیکھتا ہے تو بھاگ کے ماں کے پروں کے نیچے چھپ جاتا ہے۔ ایسی حیوانات میں آپ غور کریں گے تو سب کو انتہائی تعلیم یافتہ پائیں گے۔ شیر کے سامنے گھاس رکھو بھوکا مر جائے گا، نہیں کھائے گا۔ بکری کے آگے گوشت رکھو بھوکی مر جائے گی، نہیں کھائے گی۔ ڈاکٹر صاحب خود شوگر کے مریض ہیں، ان کے سامنے مٹھائی رکھو ضرور کھائیں گے۔ عام لوگ تو عام لوگ ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی کھائیں گے۔ اور میرا چھوٹا بھائی وہ کارڈیالوجسٹ ہے، اچھی بھلی شوگر ہے، اور وہ دبا کے آم بھی کھاتا ہے، ڈرنک بھی پیتا ہے۔ وہ تو ڈاکٹر ہیں، ویکھتا صحیح تینوں شوگر ہے، اور کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ اپنے علم کے خلاف آرام سے کرتا ہے انسان، چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ ہو۔ لیکن کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی کیڑا اپنے علم کے خلاف نہیں کرتا، اپنے علم کے مطابق چلتا ہے۔ ایسے ہی جو درخت ہیں ان کو بھی اللہ نے علم دیا ہے، آم کے اوپر کبھی انگور نہیں آئیں گے،
کریلا کبھی میٹھا نہیں ہوگا، تربوز زمین پر لگے گا، درخت پہ نہیں لگے گا، کھجور اپنا دانہ وہ اوپر جا کے بنائے گی، انگور اپنا دانہ نکلتے ہی بنانا شروع کر دے گا۔ یہ سارا علم اللہ نے ان کو ایسا مکمل دیا ہے کہ وہ اس کے خلاف بالکل نہیں کرتے۔ پھر اللہ پہ قربان جاؤں، عام ہی تو ہے، میں پشتوں سے زمیندارہ ہے ہمارا، تو ہمارے آم کے باغ ہیں، ہم کوئی بوریاں شکر کی تو آم کی جڑ میں نہیں ڈالتے، بھئی 2 من کھنڈ پا دیو، 2 من شکر پا دیو، 2 من گڑ پا دیو تو اے امب میٹھا ہو جائے۔ وہی پانی، وہی زمین، وہی کھاد، آم کی لکڑی کڑوی، پتا کسیلا، اور اس سے اگر چونسا نکلتا ہے تو ذائقہ اور ہے، رٹول نکلتا ہے تو ذائقہ اور ہے، دیسی نکلتا ہے تو ذائقہ اور ہے، سندڑی نکلتا ہے تو ذائقہ اور ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کیسے ہو رہا ہے؟ تو وہ اپنے علم میں کامل ہیں۔ انسان کا علم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہمیں اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ چڑیا کے بچے کو اپنی زبان سیکھنی نہیں پڑتی، ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ چڑیا کے بچے کو، کسی بھی پرندے کے بچے کو آپ بند کر دو، کسی سے نہ ملنے دو، اسے اپنی زبان کا پتہ ہے میں نے کیا بولنا ہے۔ انسان کے بچے کو بند کر دو 2 سال، وہ گونگا ہو جائے گا، اسے ایک لفظ بھی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ فَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر تمہیں علم حاصل کرنے کے آلات دیے، آنکھیں دی، کان دیے، اور دماغ دیا، عقل دی، تاکہ تم حاصل بھی کرو، شکر بھی ادا کرو۔ پھر ہم جو علم سیکھ لیتے ہیں، اور آج علم کی بڑی انتہا ہے، لیکن علم ایسی چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، دنیا ختم ہو جائے گی اور علم کا ذرہ بھی کم نہ ہوگا، چاہے وہ کسی بھی شعبے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے جو تمہیں علم دیا ہے بہت تھوڑا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جو تم نے سیکھا وہ بہت تھوڑا ہے۔ وَمَا تَعَلَّمْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، جو تم نے سیکھا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ میں نے شریعت کا علم پڑھا، آپ ڈاکٹری کا علم پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے کبھی ختم نہ ہوگا، شریعت کا علم پڑھتے رہو کبھی ختم نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا قلیلا، تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا ہے۔ تو اب انسان دنیا میں کیوں آیا ہے؟ اسے کیا کرنا ہے نہیں جانتے۔ موت کیا ہے؟ شروع سے ایک بہت بڑا طبقہ ہے، آج بھی ہے، آئندہ بھی ہے۔ ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے موت کے بعد، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، بس یہی زندگی ہے، یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے۔ جو بابر کا ایک مقولہ مشہور ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ مغل بادشاہ بابر پر ایک دور تھا جب وہ شراب بھی پیتا تھا، داڑھی بھی منڈاتا تھا، تو پھر جب اس کی رانا سانگا سے ٹکر ہوئی تو وہ بہت بڑا لشکر لے کر آیا تھا اور اس کے پاس بہت تھوڑا سا لشکر تھا۔ تو اس نے پھر شراب کی صراحیاں توڑی، داڑھی منڈانے سے توبہ کی، اور اللہ نے اس کو رانا سانگا کے خلاف فتح دی۔ تو اپنی عیاشی کے دور میں اس کا ایک مقولہ ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔
बाबर मौज करो, मज़े करो, ज़िंदगी दोबारा नहीं आएगी, आगे पता नहीं कुछ है भी है कि नहीं है। तो हमारे इलाके की पंजाबी में एक मुहावरा है, ए जहाँ मिठा ते अगला कहें डिठा। तो वो जो मरता है वो देख लेता है, जो मरता फ़कशफ़ना अन्कल ग़िताअक फ़बसरुकल यौम हदीद। जब तुम मरते हो तो हम तुम्हारी आँखों से पर्दा हटा देते हैं और तुम्हारी नज़र वो देखती है जो तुम कभी भी नहीं देख सकते थे, और तुम्हारी नज़र बेख़ता हो जाती है, जिसका तुम इनकार करते थे वो सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाता है। तो अब क्यों पैदा किया? मैंने कोई दरख्वास्त तो नहीं दी थी, इन बच्चियों ने कोई लड़की बनने की दरख्वास्त नहीं दी थी, आप बच्चों ने कोई लड़का बनने की दरख्वास्त नहीं दी थी। किसने पैदा किया? क्या चाहता है? मौत क्या है? मौत के बाद क्या है? इन सारे सवालों का जवाब इंसान के पास कोई नहीं है। आप सब मेडिकल के बच्चे डॉक्टर बैठे हैं, मौत क्या चीज़ है? कोई एक सही जवाब दे दे मेडिकल लाइन से कि मौत क्या चीज़ है और ज़िंदगी क्या चीज़ है। कोई मेडिकल लाइन से इतनी तरक्की हो चुकी है, कोई जवाब दे दे कि ज़िंदगी किसे ज़िंदगी कैसे पैदा होती है। एक लोथड़ा, उसमें ज़िंदगी कैसे शुरू हो जाती है, कौन शुरू करता है, और मौत क्या चीज़ है, किसी के पास कोई जवाब कोई नहीं। इसलिए फिर अल्लाह अंबिया को भेजता है जो आकर इंसान को बताते हैं कि तू इम्तिहान के लिए है और मौत के बाद तेरा नतीजा निकलेगा, और यह बहुत आला है जन्नत या बहुत खौफनाक है जहन्नम। जन्नत का ये मेरा नौखन तो पिछले बच्चियों को नज़र भी नहीं आएगा, ये सामने वाले देख रहे हैं। मेरे नबी का फरमान है, इस नौखन पर जन्नत की कोई चीज़ रख दी जाए, कोई पानी का कतरा रख दिया जाए, कोई घास का तिनका रख दिया जाए, कुछ क्या आएगा इसके ऊपर, और उसको ऐसे मेडिकल कॉलेज में ला के रख दिया जाए तो ज़मीन से लेकर आसमान तक खुशबू फैल जाएगी और चारों तरफ कायनात में उसकी वजह से रोशनी फैल जाएगी। वो क्या चीज़ है? और दूसरा भी इंतहा बताई कि जहन्नुम के एक डोल पानी, जहन्नुम का एक डोल में 6-7 लोटे पानी आता है, उसको 7 समंदर में डाल दिया जाए। मैंने सारे बड़े समंदरों का सफ़र किया हुआ है, उसमें उसे डाल दिया जाए और 71% समंदर का पानी है और 29% खुश्की है। उसमें अगर वो एक डोल पानी डाल दिया जाए तो सारे समंदर खौलने लग जाएंगे। क्या टेम्परेचर होगा उसका, और उसमें वो होते खाएंगे, वो उन्हें पिलाया जाएगा। तो वहाँ 2 अंजाम हैं, एक बहुत आला, एक बहुत खौफनाक। तो इसके लिए अल्लाह ताला नबियों को भेजता है, और हमारी खुशकिस्मती कि अल्लाह ने हमें आखिरी रसूल का उम्मती बनाया। अल्लाह ने आपको सबसे जुदा पैदा किया, सबसे अलग पैदा किया। आप ज़ाहिर तो हुए 12 अप्रैल 12 रबीउल अव्वल असहाब फ़ील के वाक़या जिस साल हुआ था, चूँकि उस वक्त कैलेंडर नहीं था तो 12 रबीउल अव्वल और आमुल फ़ील कहते हैं, लेकिन हमारे आज के कैलेंडर के लिहाज से 22 अप्रैल और 571 ईस्वी, और हिंदी बकरमा जीत के कैलेंडर के लिहाज से यकम जेठ 628 बिक्रमी, और पीर के दिन सुबह के 4:20। ये मेरा इजाफ़ा है, सुबह के 4:20
کہ میں نے 22 اپریل کی صبح صادق مکہ میں دیکھی تو وہ 4:20 تھی. اب تو کیلنڈر چھپ گئے ہیں تو پرانی کتابوں میں تو یہ نہیں لکھا ہوا، تو یہ میں اضافے کے طور پر. ایک یتیم کے لیے تاریخ اتنی بیدار ہے، تاریخ بیدار ہوتی ہے بادشاہوں کے لیے، بڑے دنیا داروں کے لیے، لیکن ایک یتیم بچہ پیدا ہو اور اس کے لیے تاریخ ایسی بیدار ہو کہ ان کے ایک ایک پل اور گھڑی کو لکھوا کے آج میں آپ کو 1446 سال کے بعد بتا رہا ہوں. یہ میرے رب کا نظام بنا. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر. اور مکمل کتابی جواب ہے 40 سال 6 ماہ اور 10 دن. اور پیر کی رات کو نصف اللیل کے بعد آپ پر جبریل آئے اور آپ کو نبوت کی بشارت دی. لیکن آپ نے کیا عجب جواب دیا. ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد. ابو ہریرہ ابھی آدم علیہ السلام کی روح بھی نہیں بنی تھی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا. ایسی نبوت، ایسا وجود کسی کے لیے نہیں. اور پھر ایک حدیث اور سنو. آپ نے فرمایا میرے اللہ نے پیدائش کائنات، اس کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے، تو وہ کتنے سال پہلے ہے شریعت میں اس کا کوئی جواب نہیں. سائنسدانوں کی بات ہے کہ 25 ارب سال پہلے ایک دھماکہ ہوا اور اس سے کائنات کو اللہ نے وجود بخشا. تو اس دھماکے سے 1000 سال پہلے جب نہ جبریل نہ میکائیل نہ اسرائیل نہ اسرافیل نہ 7 آسمان نہ 7 زمینیں نہ عرش نہ فرش نہ لوح نہ قلم نہ کرسی نہ جن نہ انسان نہ ہوا نہ آگ نہ پانی نہ مٹی نہ پہاڑ نہ دریا نہ سمندر نہ برف نہ لوہا نہ تانبا نہ سونا نہ چاندی، کچھ بھی نہیں، اللہ ہے. اور اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، اور سورہ فاتحہ کو سارے قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے. بلکہ ساری آسمانی کتابیں اور کتابچے ان کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اللہ نے تلاوت کی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین، مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے آپ میرے رسول ہیں. آپ جس میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو میری زبان سے آپ نکل رہا ہے. جب میں کسی اس کے لیے بات کروں گا جو یہاں موجود نہیں تو میں اس کے لیے وہ کا لفظ استعمال کروں گا، وہ کہ وہ آپ کے وائس چانسلر نہیں آئے، آپ کے پرنسپل موجود ہیں. کہ اس آیت کو سمجھانے کے لیے انہو ہوتا تو ہوتا وہ جو میرے رسول آئیں گے، وہ جو آئیں گے وہ میرے رسول ہیں. اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے انکا، آپ میرے رسول ہیں، کہ سامنے کوئی شخصیت ہے جس کو اللہ کہہ رہے ہیں آپ میرے رسول ہیں. جب کچھ بھی نہیں تھا تو روح محمد بن چکی تھی. اور ایک اور حدیث ساتھ جوڑو، آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، ہر نبی کا ایک نام ہے. آدم ہے، شیس ہے، ادریس ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے،
اسحاق ہے، اسماعیل ہے، یعقوب ہے، یوسف ہے، موسیٰ ہے، یوشع ہے، عیسیٰ ہے، ادریس ہے، وہ یونس ہے، داود ہے، سلیمان ہے، دانیال ہے، شعیع ہے، یہ سب لوط ہے. یہ ایک ہر نبی کا ایک نام. لیکن میرے نبی نے فرمایا، یہ دلائل اصفہانی کی روایت ہے کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. یہ مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. جو گود کا بچہ ہوتا ہے اس کا نام ہے مثلاً خورشید یا اسلم یا اکرم یا کوئی رکھ لو. تو ماں جو ہوتی ہے نا، وہ صرف نام پہ گزارا نہیں کرتی، ہائے میرا اسلم، ہائے میرا اسلم. وہ کہتی ہائے میرا چاند، ہائے میرا تارا، ہائے میرا لڈو. لڑکی ہو تو ہائے میری برفی، ہائے میرا جگر. مسلی دا پتر بھی بتاندہ ہائے میرا چاند تارا. تو مسلی عام طور پر بیچارے کالے ٹٹ ہوتے ہیں. یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ محبت زیادہ ہے اور لفظ ایک ہے، اس میں سے محبت کا راس نہیں ہو رہی، پاس نہیں ہو رہی. تو پھر اس محبت کو نکالنے کے لیے وہ یہ طریقہ اختیار کرتی ہیں، میرا چاند، میرا تارا، میرا جگر، میرا دل، میری ٹھنڈک، میرا یہ، میرا وہ، تاکہ وہ محبت کا جو بہاؤ ہے وہ خارج ہو جائے. تو میرے رب کو اپنے حبیب سے اتنی محبت ہے کہ صرف محمد سے وہ ادا نہیں ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب آپ محمد ہیں، احمد ہیں، ماحی ہیں، حاشر ہیں، عاقب ہیں، فاتح ہیں، خاتم ہیں، قاسم ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں. 10 نام رکھے. اور اس میں یہ 2 ناموں کی عجیب بات ہے، فاتح ہیں، خاتم ہیں. پہل کرنے والے ہیں، اخیر کرنے والے ہیں. جو پہل کرے وہ اخیر کیسے کرے گا؟ جو اخیر کرے وہ پہل کیسے کرے گا؟ یہ 2 متضاد نام آپ کے اللہ نے رکھے ہیں. تو اس حدیث سے وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پہل آپ سے ہوئی کہ کچھ بھی نہیں، اور اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کی روح کو پیدا کیا، اور آپ سب سے آخر میں آئے، اور آپ کے بعد اب کوئی بھی نہیں آئے گا. تو خاتم بھی آپ ہیں، فاتح بھی آپ ہیں، طٰہٰ بھی آپ ہیں، یاسین بھی آپ ہیں. تو آپ رب نے میرے نبی کا نام رکھا یاسین. تو اب سنو دوبارہ، یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں. تو ایک یتیم کی آمد پر اللہ نے کائنات کو بیدار کیا ہے. اور ایسی یتیمی ہے کہ 10 عورتیں آئیں قبیلہ بنی سعد سے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے. اور حلیمہ کی قسمت اچھی تھی، اس کی گدھی کمزور تھی، تو اس کی رفتار سست تھی، وہ پیچھے رہ گئی. 9 عورتیں پہلے پہنچ گئیں. ہر عورت نے یتیم کا پوچھا، یتیم ہے؟ نہیں، سانو پیسہ کتنے ملے گا؟ اگلا بچہ لے لیا. دوسری آئی، یتیم ہے؟ نہیں، مجھے پیسے کون دے گا؟ اگلا بچہ لے لیا. یتیم ہے، مجھے پیسے کون دے گا؟ اگلا بچہ لے لیا. اس دن 10 بچے پیدا ہوئے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے جس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے اس پورے سال میں پوری دنیا میں، چاہے وہ ہند تھا یا سندھ تھا، اللہ نے ہر عورت کو بیٹا دیا. اس پورے سال میں ہر عورت کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا. تو جب سعدیہ آئیں حلیمہ، تو بچے تو سارے جا چکے تھے، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، نہیں میں تو نہیں لڑا، میں نے پیسے کون دے گا. تو جب وہ سارا مکہ پھر گئیں تو بچہ ہی کوئی نہیں.
تو ان کے خامن تھے ابو کبشہ، کہنے لگے حلیمہ خالی گود کیا جانا، یتیم کو لے لے چلو، ہمیں اللہ اجر ہی دے گا۔ تو یہ دوبارہ آئیں اور کہا کہ اچھا بی بی آپ مجھے اپنا بیٹا دے دو۔ تو حضرت آمنہ علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑے بختوں والا بچہ ہے، تم دیکھو گی اس کے اثرات دیکھو گی۔ تو قحط کا زمانہ تھا، چھاتیوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا، اور ایک بیٹا ان کا اور بھی دودھ پیتا تھا۔ جو ہی حضرت حلیمہ نے گود میں لیا تو دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر گئی۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے آپ کو دودھ پلایا ایک طرف سے، جب دوسری طرف سے پلانے لگیں تو آپ نے منہ بند کر لیا کہ یہ میرے دوسرے بھائی کا حصہ ہے، میں نہیں پیوں گا۔ اس طرح اللہ کی ہدایت چل رہی تھی اس معصوم بچے کے ساتھ۔ اب رات ہو گئی تھی تو حضرت حلیمہ نے کہا اونٹنی سے کوئی دودھ ہی نکال کے لا، بھوک سے برا حال۔ وہ کہنے لگے بیمار اونٹنی ہڈیاں تے چمڑا دودھ کتھوں آوے؟ کہ چلو شاید کوئی قطرہ دو قطرہ ہی نکل آئے، جا تو صحیح۔ تو وہ برتن لے کر گئے، تو اندھیرا تھا، تو انہوں نے جب وہ تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ سے بھر کے نیچے آ چکے تھے ایسے۔ تو انہوں نے دودھ نکالتے گئے، وہ سارا برتن بھر گیا۔ اونٹنی کا تو تھوڑا سا دودھ ہوتا ہے، وہ سارا برتن بھر گیا۔ جب وہ لے کر آئے تو حضرت حلیمہ کہنے لگی یہ کہاں سے آ گیا؟ کیسی اونٹنی سے آ کر؟ پھر یہ اس بچے کی برکت۔ جب صبح ہوئی اور حلیمہ نے آپ کو گود میں لیا اور اپنی گدی پر بیٹھی، گدھے بھی میرے نبی کو جانتے تھے اور آج ہم نہیں جانتے، امت ہو گئی۔ تو اس نے ایک دم سے جھٹکا لیا اور اپنا منہ قبلے کی طرف کر کے اور ایسے سجدہ کیا اللہ کی بات۔ پھر سر اٹھایا، پھر ایسے اس نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر ایسے سجدہ کیا۔ 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا شکرانے میں کہ آج میری کمر پر 2 جہان کے سردار تشریف فرما ہے۔ اور جب سفر شروع کیا تو ان کی قبیلے کی عورتیں 24 گھنٹے پہلے جا چکی تھیں، لیکن اونٹنی اور گدھی میں ایسی رفتار آئی کہ وہ 24 گھنٹے کا سفر طے کر کے ان سے آگے نکلنے لگیں۔ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگیں حلیمہ تیری سواری بدل گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، میرا سوار بدل گیا ہے۔ ان لہذا الصبی لشأنا، یہ میرا سوار بدل گیا ہے، یہ پیدائش سے۔ اور جب آپ وہاں تھوڑے سے بڑے ہوئے اور بکریوں کے ساتھ جانا شروع کیا تو جبریل آئے اور انہوں نے آ کر آپ کو چٹان پہ لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا اور دل نکالا اور اس کو صاف کیا، اور پھر وہاں فٹ کر کے وہ چلے گئے۔ تو ان کے جو بھائی تھے وہ دوڑے گئے کہ میرے قریشی بھائی کو کسی نے قتل کر دیا۔ جب وہ واپس آئے تو دیکھا آپ تو ٹھیک ٹھاک بیٹھے تھے لیکن گھبرائے ہوئے تھے۔ اتنے بچپن سے آپ کی طہارت کا اللہ نے نظام چلایا۔ ایک مرتبہ آپ بکریاں چرا رہے تھے، یہودی گزرے تو وہ کہنے لگے یہ بچہ کون ہے؟ تو حلیمہ کے خامے ابو کبشہ نے کہا میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگے اگر تم کہتے نا کہ اس کا باپ مر چکا ہے تو ہم اسے یہیں قتل کر دیتے، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے۔ 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب آپ کو لے کر تجارت کے لیے گئے تو زرقہ ایک جگہ ہے، میں وہاں گیا ہوں، وہاں ایک راہب تھا بحیرہ۔ جب وہ اس نے قافلے کو دیکھا تو کہنے لگا تمہارا سردار کون ہے؟ ان کا یہ ہے۔ کہا آپ کی کل دعوت ہے۔ انہوں نے کہا پہلے تو تم نے کبھی ہمیں پانی بھی نہیں پوچھا،
تو آج دعوت کیوں ہے؟ کہ یہ کل بتاؤں گا۔ اگلے دن اس نے کھانے کا انتظام کیا اور سارے مکے کا قافلہ ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ جب وہ بحیرہ اس کا نام تھا آیا، اس نے ایسے ایسے دیکھا تو کہنے لگا سارے پورے ہو؟ کہاں پورے ہیں؟ کہ نہیں کوئی کم ہے۔ کہاں ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گیا ہے۔ تو بحیرہ کہنے لگا اسی بچے کی وجہ سے تو دونوں روٹی کھوا رہے ہیں، دونوں کہاں پوچھنا ہے، اس بچے کو بلاؤ۔ تو پھر ایک آدمی گیا آپ کو لینے، جب آپ تشریف لائے تو چھاؤں ساری کور ہو چکی تھی، سارے لوگ چھاؤں میں بیٹھ چکے تھے، آپ کے لیے چھاؤں میں جگہ نہیں تھی۔ دھوپ میں آپ دھوپ میں جو ہی بیٹھے تو درخت کی شاخوں نے آگے بڑھ کر آپ کے اوپر سایہ کر دیا۔ تو وہ بحیرہ یہ دیکھ رہا تھا، تو پھر وہ آیا اور آپ کو کھڑا کیا، کہنے لگا یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا میرا بیٹا ہے۔ کہ جھوٹ بولتے ہو، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ مر چکا ہے۔ تو فرمانے لگے ٹھیک کہتے ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن مجھے اپنے بیٹوں سے عزیز ہے۔ پھر اس نے آپ کی کمر سے کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت تھی۔ تو وہ کہنے لگا اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو اسے قتل کر دیں گے۔ تو ابو طالب نے وہیں اپنا سامان بیچا، شام بھی نہیں گئے اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے شام گئے تو وہاں ان کا جھگڑا ہو گیا، تو ایک شامی سردار نے ان کو گرفتار کروا لیا اور اپنے وہاں غلامی میں لے لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 2-4 دن ٹھہرے، پھر موقع پایا اور اس کو مارا ڈنڈا، شامی سردار کو، وہ مر گیا۔ تو ان کو پکڑنے لگے تو وہ بھاگے۔ اب یہ بدو آدمی تھے، ان کو وہ شہری پکڑ ہی نہیں پا رہے تھے، تو آگے جب گئے تو ایک پادری کھڑا تھا گرجے کے دروازے پر، اس نے حضرت عمر کو آتے دیکھا تو ان کو دور سے بلایا، ان کو اندر لے لیا اور دروازہ بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ پیچھے سے مجمع آیا، جی آپ نے کوئی بدو تو نہیں دیکھا یہاں؟ کہ کوئی نہیں ہے، چلو بھاگ جاؤ۔ چلے گئے۔ وہ اندر آیا، کہنے لگا کون ہو؟ کہا میں عرب ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ کہنے لگا تمہارے شہر میں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا نہیں۔ کہا ان قریب تمہارے شہر میں ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ آخری نبی ہوگا اور تیرے مقدر میں اس کا ساتھی بننا لکھا ہوا ہے، اور تیرے مقدر میں اس ملک کو فتح کرنا لکھا ہوا ہے۔ تو مجھے یہاں تحریر لکھ دے کہ جب تیری فوجیں میرے ملک کو فتح کریں گی تو میرے گرجے کو نہیں گرائیں گی۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور میری غربت دا مذاق نہ اڑاؤ، میں تو اتنے مزدوری کرنا آیا روٹی واسطے، تجھے میں نے بادشاہ بنا رہے ہو۔ وہ کہنے لگا تو تجھے کیا فرق پڑتا ہے، تو لکھ دے، چاہے میں جھوٹ ہی کہہ رہا ہوں تو لکھ دے۔ تو حضرت عمر نے لکھ دیا کہ جب میری فوجی آئیں تو اس کے گرجے اور اس کو کچھ نہ کہا جائے، اور حضرت عمر لکھنا جانتے تو سائن کر دی۔ پھر جب حضرت عمر کے زمانے میں ملک شام پر لشکر کشی ہو رہی تھی تو پھر آپ نے وہ خط حضرت ابو عبیدہ کو دیا کہ اس راہب کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ اتنا پہلے آپ کی آمد کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو چکی تھی۔ آپ درخت کے پاس سے گزرتے تھے، درخت کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، پتھر کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ مدینے میں تشریف فرما تھے، ایک بدو گزرا، آپ نے گو دیکھی ہے؟ آپ میں سے کسی نے گو دیکھی؟ اچھا بی بی دیکھی ہے، تجھے نہیں دیکھی ہے؟ اچھا، تو وہ جو صحرائی گو ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، عرب وہ کھاتے تھے، اسلام سے پہلے کھاتے تھے وہ۔ تو اس نے وہ گوہ کا شکار کیا ہوا تھا
اور اس کو رسی سے باندھا ہوا تھا تو اس کی دم کے ساتھ، اور یوں اونٹ پہ لٹکا کے جا رہا تھا۔ راستے میں آپ کی محفل دیکھی، کہنے لگا یہ کون ہے؟ ان کا یہ وہ ہے جو کہتا میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا اور آ کر کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ تو نے گھر گھر میں لڑائی ڈال دی ہے، اگر میری قوم کی اور تیری صلح نہ ہوتی تو میں ابھی تیرا سر اڑا دیتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں گھومنے لگی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کا سر اڑاؤں۔ آپ نے کہا عمر تجھے پتہ ہے قاد الحلیم ان یکون نبیا، صبر والا اور معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے، یہ اتنی بڑی صفت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بھائی آپ کو مجھ سے کیا گلہ ہے؟ کہنے لگا گلے چھوڑو، پہلے تم میرے سوال کا جواب دو۔ اس نے گوہ کو کھولا رسی سے، شکار ہوا مری ہوئی آپ کے سامنے ایسے پھینک دی۔ کہنے لگا اس سے کہو یہ تمہاری نبوت کا اعلان کرے پھر تجھے نبی مانوں گا، اور ایسے کھڑا تھا ایسے، یعنی میں نے اب اس کو لاجواب کر دیا۔ مویا تا بندہ نہیں بولیندا گو کتھوں بولنا ہے، یہیں کھلوتا ہے، ایسے کہو یہ تیری نبوت کو کا اعلان کرے۔ تو آپ نے اس کو ایسے دیکھا، کہا یا رب، رب گوہ کو کہتے، تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی تو اس کی گردن تو ہوتی نہیں ہے، تو اس نے اپنے اگلے ہاتھ یوں اوپر کیے اور اپنا سینہ اٹھا کر کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ۔ اور اس نے آپ کو ایک ٹائٹل دیا، ایک لقب دیا۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں 1375 نام ہیں ہمارے نبی کے، القاب ہیں، نام تو محمد و احمد ہے، باقی لقب ہیں۔ تو اس میں ایک علامہ سندھی ہیں، انہوں نے جمع کیے تھے۔ تو سب سے خوبصورت ٹائٹل اس گوہ نے دیا ہے، یا زین من وافا یوم القیامہ، قیامت کا دن بہت ہولناک ہے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، الحاقۃ ما الحاقہ، القارعۃ ما القارعہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، زاغت الابصار، کیا کیا قرآن نے بیان کیا ہے قیامت کے دن کی ہولناکی ہو۔ وہ کہنے لگی اے وہ ذات جس کی برکت سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا، سبحان۔ وہ بدو پہلے ایسے کھڑا تھا نا، پھر اینج ہو گیا، اسے گلے بھی اے تو کچھ اور کم بن گیا، تو اس کے ہاتھ نیچے چلے گئے۔ تو کہنے آپ نے کہا من تعبد، کون ہے رب تیرا؟ کہ من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے، سلطنت زمینوں پر ہے، راستے سمندر میں ہے، رحمت اس کی جنت میں ہے، عذاب اس کا جہنم میں ہے۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ سبحان، من انا، گوہ بول رہی ہے، انسان نہیں بول رہا، گوہ بول رہی ہے، اور خوبصورت عربی میں بول رہی ہے، من انا، میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور اس نے یہیں بس نہیں کی، اس کو اگلے مسئلے کا بھی پتہ تھا کہ ایسا بھی ہوگا، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ وخاتم النبیین، قد افلح من صدقک، جو آپ کی پیروی کرے گا وہ کامیاب، وقد خاب من کذبک، اور جو آپ کے راستے سے ہٹے گا وہ ہلاک و برباد۔ تو آپ نے فرمایا دس بھائی ہن کی صلاح ہے؟ کہنے لگے گو کلمہ پڑھ گئی، ہوں میں کیوں نہ پڑھا؟ پھر اس نے بھی کلمہ پڑھا اور وہ ایمان لایا۔ اللہ نے ایسے میرے آپ کے نبی کی نبوت کو کائنات کی ہر چیز کے اوپر اس کی مہر لگا دی۔ جبریل سے آپ نے فرمایا
میں جو رحمت للعالمین ہوں، میری رحمت سے تجھے کیا حصہ ملا ہے؟ جبریل تو عرش کے نیچے ہوتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ، مجھے بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں دوزخ میں نہ چلا جاؤں۔ تو جب اللہ نے آپ کے قرآن میں میری تعریف کی، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، تو اس کے بعد مجھے تسلی ہو گئی کہ میرا اللہ مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ آپ کی رحمت للعالمین عرش سے جا کر ٹکرا رہی ہے، عرش کے اوپر تو پھر اللہ ہے، عرش کے ساتھ جا کے ٹکرا رہی ہے۔ تو میرے نبی کی نبوت سب سے جدا، سب سے الگ، سب سے مکمل، سب سے کامل۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں جا رہا ہوں اور ایک راستہ دے کے جا رہا ہوں جو انتہائی روشن ہے، لیلھا کنہارھا، اس میں رات آتی نہیں، دن ہی دن ہے، دن ہی دن ہے۔ روشنی میں سفر طے کرو، لا یزیغ عنھا الا ہالک، ہاں اگر اس میرے راستے سے ہٹ جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔